بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غضب سے بچنے کی دعائیں بتاؤں گی، اور اللہ تعالیٰ کس چیز سے ناراض ہوتا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی، اور لاسٹ پہ میں آپ کو زندگی میں خوش رہنے کا فارمولہ بتاؤں گی، اور یہ بھی بتاؤں گی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی دی ہے اس کی ہر سانس کا صدقہ ہم کیسے کر سکتے ہیں، اور مختلف دعائیں بتاؤں گی جس سے ہم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچ سکتے ہیں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ استغفر اللہ العظیم۔ اپنی زندگیوں میں اللہ کی محبت لانے کے لیے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ اور الحمدللہ کا زیادہ سے زیادہ استعمال لاؤ۔ جب آپ ہر بات میں اللہ کا ذکر لاؤ گے تو ہر کام میں اللہ کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ یعنی یہ کام جو ہم روز اگر کوئی سی اچھی چیز کو دیکھیں تو آپ ماشاء اللہ کہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں تو سبحان اللہ کہیں، کسی کا شکریہ ادا کرنا ہے تو جزاک اللہ کہیں، اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے تو الحمدللہ کہیں۔ یہ مختلف کلمات ہیں جس کو پڑھ کر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ پا سکتے ہیں۔ اللہ سے محبت۔ جب تمہیں اللہ کا ذکر سننا اچھا لگے تو جان لو کہ تم کو اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ جی ہاں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی عبادت کر رہے ہوتے ہیں یا نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں یا قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں یا کوئی دروشی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارا دل کرتا ہی نہیں ہے کہ ہم یہ ختم کریں، دل کرتا پڑھتے ہی رہیں۔ تو اگر ایسی کوئی کنڈیشن ہو تو سمجھ لیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کو آپ سے محبت ہے، اور آپ کو ظاہری بات ہے اللہ سے محبت ہے تو آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ سب سے جلدی راضی ہونے والی ذات اللہ کی ہے۔ ہماری ندامت کا ایک آنسو اسے ہمارے بہت قریبی دوست بنا دیتا ہے، اور جس کا سب سے قریبی دوست اللہ ہو تو اس کا کوئی بھی کام کیسے رک سکتا ہے۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ جو ہے، انسان اگر توبہ کرتا ہے تو ایک آنسو سے ہی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ راضی ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ خدا تو رزق دیتا ہے کیروں کو پتھر میں، تو کیوں پریشان ہے ہیرے موتی کے چکر میں۔ اڑا جا آسمان میں یا لگا گوتا سمندر میں، تجھے اتنا ہی ملے گا جتنا لکھا ہے تیرے مقدر میں۔ ہم لوگ جو ہیں اپنے مستقبل کو لے کر تو پریشان رہتے ہیں، بہت زیادہ محنت اسٹرگل کرتے ہیں، لیکن ملتا اتنا ہی ہے جتنا ہمارے اللہ مقدر میں لکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے اتنا ہی ہمیں ملے گا، نہ مقدر سے زیادہ اور نہ مقدر سے کم۔ اس لیے اللہ کی دین پر راضی ہو جائیں۔ اللہ کی ناراضگی۔ اللہ ناراض ہو کر روٹی نہیں چھینتا، سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، اور یقین مانو یہی سب سے بڑا خسارہ ہے۔ اللہ ہمیں ہر حال میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یعنی کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں رزق میں فراوانی ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھ رہے، آپ کافی دیر ہو گئی آپ نے کوئی سجدہ نہیں کیا، تو یہ آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے سجدے کی توفیق چھین لی ہے اور اللہ تعالیٰ ناراض ہے۔ تو کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکیں، سجدہ کریں، نماز پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں۔ گھونٹ اللہ کو بہت پسند ہے، ایک غصے کا اور دوسرا صبر کا۔ دو قطرے اللہ کو بہت پسند ہیں، ایک جہاد کا خون کا اور دوسرا خوف خدا سے نکلے ہوئے آنسو کا۔ قدم اللہ کو بہت پسند ہیں، ایک نیکی کے راستے میں اور دوسرا جو ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ کوتاہیوں اور غفلتوں کی معافی کی دعا۔ اگر انسان سے کوتاہیاں ہو گئی ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اللہ تعالیٰ کی ذکر اذکار میں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ والی دعا پڑھیں: ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔
اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں اور ہمارے معاملات میں ہماری زیادتیوں کو معاف فرما اور ہمیں ثابت قدم رکھ اور کافر قوم کے خلاف ہماری مدد فرما۔ جنگ احد کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم عدولی کرتے ہوئے پہاڑی پر کھڑے تیر انداز اپنی جگہ سے ہٹ گئے اور کچھ صحابہ شکست کے آثار دیکھ کر ہمت ہار بیٹھے اور کچھ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر سن کر بالکل ہی پست ہو گئے، تو ان کوتاہیوں کی معافی کے لیے انہوں نے یہ دعا مانگی، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا آخرت دونوں کے ثواب سے نوازا۔ بخشش طلب کرنے کی دعا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے گناہ کر کے اپنے آپ پر بہت ظلم کیا ہے، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس دعا کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے اپنی غلطی کا اقرار اور ندامت کا اظہار کیا تھا، اور یہ دعا خود اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھائی تھی۔ یعنی ہم سب مسلمانوں کو یہ تو معلوم ہے کہ پہلے جو نبی تھے وہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت اماں حوا علیہ السلام تھی۔ تو جب ان کو جنت سے نکال دیا گیا تھا تو انہوں نے جن کلمات کے ذریعے توبہ کی تھی وہ یہ کلمات تھے، یہ کلمات پڑھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی تھی۔ بخشش کی دعا۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ 3 بار پڑھیے۔ فضیلت پڑھنے والے کے گناہ معاف ہوں اگرچہ وہ میدان جہاد سے بھاگا ہوا ہو۔ استغفار کے موقع صبح و شام۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں اور اس سے توبہ کرتا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اللہ کی قسم میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں اور اس سے توبہ کرتا ہوں۔ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کے پسندیدہ نبی ہیں، یعنی ان سے آگے کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رتبہ ہے، ان سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو اگر وہ دن میں اتنی بار استغفار کرتے تھے تو ہم تو ان کی پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، تو سوچئے ہمیں کتنی بار پڑھنا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے، ہمیں اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یا استغفار پڑھتے رہنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ اس کے صدقے سے ہمارے گناہ جو ہیں وہ معاف فرما دے گا۔ پہاڑوں جتنے گناہوں کی معافی کا قرآنی نسخہ یہ وہی دعا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام اور اماں علیہ السلام نے پڑھی تھی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ بہت اچھی دعا ہے۔ اگر آپ کے گناہ پہاڑ جتنے بھی ہوں گے تو اس دعا کو پڑھنے سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ گناہوں سے معافی اور آگ سے نجات کی دعا۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہم یقیناً ایمان لے آئے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ یہ دعا اللہ کے محبوب اور متقی بندوں کی ہے جنہیں آخرت میں بہت نعمتیں حاصل ہوں گی۔ یہ بھی دعا ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہ دعا پڑھتے تھے۔ اس کے علاوہ اللہ کے غضب اور ہر قسم کے شر سے بچنے کی دعا۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی کو گھبراہٹ محسوس ہو تو وہ یہ دعا پڑھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ۔ میں اللہ کے کامل کلمات کے ذریعے پناہ مانگتا ہوں اس کے غضب سے۔ اس کے علاوہ اسلام کیا چاہتا ہے؟ یہ اسلام کے پیش نظر یہ بات کبھی نہ رہی کہ وہ لوگوں کو اپنا عقیدہ قبول کرنے پر مجبور کرے۔ البتہ اسلام صرف عقیدہ ہی نہیں
بندوں کی بندگی سے انسان کی آزادی کا اعلان ہے۔ وہ اول روز سے ہی ایسے نظاموں اور ایسی حکومتوں کو صفحہ ہست سے مٹا دینا چاہتا ہے کہ جن کی بنیاد انسان پر انسان کی حاکمیت اور انسان کے لیے انسان کی عبودیت۔ پھر وہ افراد پر سے سیاسی دباؤ اٹھا لینے اور تفہیم و تبلیغ سے عقل و روح میں روشنی پہنچا دینے کے بعد انہیں عملاً آزاد چھوڑ دیتا ہے کہ اپنی مرضی سے جو عقیدہ چاہے اختیار کرے، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب ہرگز نہیں کہ وہ خواہشات نفس کو اپنا الہ بنا لے یا خود اپنی پسند سے بندوں کی بندگی اختیار کر لے یا اللہ کے بجائے اپنے ہی اندر کے کچھ افراد کو اپنا رب بنا لے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اگر ہمیں اسلام نے آزادی دی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کریں یا اللہ کے سوا کسی اور کو خدا مانیں۔ تو جو ہے نا اسلام ہمیں اس چیز کی آزادی بالکل نہیں دیتا ہے۔ ایسا نظام جو دنیا میں انسانوں پر حکمرانی کرے، اس کے لیے صرف اللہ کی عبودیت پر قائم ہونا شرط ہے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب شرائع و احکام صرف بارگاہ الہی سے حاصل کیے جائیں، اور اس عالمگیر نظام کے سائے میں رہتے ہوئے ہی ہر فرد جو عقیدہ چاہے اپنائے۔ اس طرح دین یعنی کامل تسلیم و رضا اور مکمل پیروی بندگی اللہ تعالیٰ کے لیے ہو سکے گی۔ یعنی انہوں نے کہا کہ اسلام یہ نہیں ہے کہ اسلام جو ہے وہ بندوں کے اندر سے، یعنی ہم مسلمان ہیں تو مسلمانوں کی پوجا شروع کر دیں، یا جیسے ہندو لوگ ہیں وہ اپنے ہی بنائے ہوئے، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے جو بت ہیں ان کی پوجا کرتے ہیں، تو یا جو یہودی لوگ ہیں یا جو عیسائی ہیں وہ یعنی کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، تو اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں یہی بات جو ہے نا کرنی چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے کہ ہمیں صرف اللہ کی ہی عبادت کرنی چاہیے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ ہر سانس کا روزانہ صدقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کی ہر ایک سانس کے عوض میں اس پر روزانہ صدقہ دینا لازم ہے جس میں سورج نکلتا ہے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا زیادہ صدقہ دینے کے لیے ہمارے پاس کہاں گنجائش ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھلائی کے دروازے زیادہ ہیں، سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، لا الہ الا اللہ پڑھنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، تکلیف دہ چیز کو رستے سے ہٹا دینا، بہرے شخص کو بات سمجھا دینا، نابینا شخص کی رہنمائی کر دینا، کسی کام کے سلسلے میں رہنمائی مانگنے والے کی رہنمائی کر دینا، اپنی ٹانگوں کی مضبوطی کی وجہ سے مدد مانگنے والے پریشان حال کے لیے کوشش کرنا، اپنے بازو کی مضبوطی کی وجہ سے کمزور شخص کے لیے وزن اٹھا دینا، یہ سب تمہاری طرف سے تمہارے نفس کے لیے صدقہ ہے۔ یعنی کہ ہم روزمرہ میں اگر کوئی نیکی کے کام کرتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں یا کسی کو رستہ دکھا دیتے ہیں، کسی کو اچھا مشورہ دے دیتے ہیں، کسی سے ہنس کر بات کر لیتے ہیں، کسی سے نیکی کر لیتے ہیں، تو یہ سب ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ تسبیح فاتحہ یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 بار اور ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ یہ پڑھیں تو یہ بھی صدقے کے طور پر پیش کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر انسان زندگی میں خوش رہنا چاہتا ہے تو اس فارمولے کو اپنا لے۔ اس فارمولے کو اپنانے سے انشاءاللہ وہ زندگی میں خوش رہے گا۔ شکوے شکایت کم کیجیے اور اللہ کی ان نعمتوں کے لیے شکر ادا کیجیے جو آپ کے پاس ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، ان نعمتوں پر شکر ادا کریں۔ اپنے مسائل کے بارے میں کم سوچیں، مسائل کے حل کے لیے پوری کوشش کریں، نتائج کے بارے میں فکر مند نہ ہوں۔ یعنی کہ ہم اپنے مسئلوں کے بارے میں نہ سوچیں بلکہ جو مسئلے ہمیں پیش ہیں ان کے حل کے بارے میں سوچیں، اور ان کا نتیجہ کیا ہوگا اس کے بارے میں فکر مند نہ ہوں، وہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں۔ صرف اتنی ذمہ داریاں قبول کریں جتنی کر سکتے ہوں، اپنی سکت سے زیادہ کام لینے سے گریز کریں۔ یعنی کہ ہم لوگ ہیں جتنی ہماری جان ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ ہم کام کر لیتے ہیں، اس سے بھی زیادہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے پھر ہم ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں یا پریشان ہوتے ہیں۔ تو جتنی آپ کی
سکت ہے اس کے مطابق ہی کام کریں۔ اپنے لیے بھی وقت نکالیں، اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں۔ یہی باتیں کرنے کا مقصد ہے کہ نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کریں، اللہ سے دعائیں مانگیں۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں اور گھر والوں کو خوش رکھنے کی کوشش کیجیے، آپ کو بھی خوشی ملے گی۔ دوسروں کی برائیوں پر نظر مت رکھیے اور اپنی اصلاح کی کوشش کرتے رہیں۔ یعنی ہم لوگ اپنے خود کو نہیں دیکھتے اور دوسروں میں برائیاں نکالتے رہتے ہیں۔ اپنے آپ کی اصلاح کریں، نہ کہ دوسروں میں برائیاں نکالیں۔ تو اس طرح کرنے سے آپ جو ہیں وہ کافی حد تک زندگی میں خوش رہ سکتے ہیں۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت ہی پسند آئی ہوگی۔ یہ جو مختلف دعائیں ہیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، اللہ تعالیٰ کے ناراضگی سے بچنے کی، یہ پڑھتے رہیں اور کوشش کریں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی۔ تو اللہ تعالیٰ تو ایسے ہیں کہ اگر ہم ایک دفعہ استغفار یا ایک دفعہ توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے معاف کر دیتا ہے، اور اگر انسان 70 بار بھی توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ 70 بار بھی توبہ قبول کر لیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک ماں سے زیادہ جو ہے وہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ ایک ماں اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس ماں سے 70 گنا زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، وہ کبھی اس کا برا نہیں چاہے گا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقدر بنا دی، ہمیں اس پر شکر گزار رہنا چاہیے۔ کسی نیکسٹ ویڈیو کے لیے